اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی جو تمام چیزوں کی، اور خاص طور سے کیونکہ آج کل کے سوالات بھی وہ سوشل میڈیا کے سوالات ہوتے ہیں، اسی پر ایک صاحب کا سوال یہ کہ ایک خاتون کو کسی کا انٹرویو لیتے ہوئے دیکھا، انہوں نے یہ پوچھا کہ جب انسان مر جائے گا اور اس کے بعد اچھے اعمال ہوں گے تو وہ جنت میں جائے گا، اور جنت میں جانے کے بعد ایک مرد کے لیے حوروں کا انتظام ہے۔ تو اس خاتون کا یہ سوال تھا کہ عورتوں کے لیے کیا ہوگا، تو اس پر جواب جو وہ دے رہے تھے اس پر تفصیل سے فرما دیجئے کہ کیا مسئلہ ہے یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، عام طور سے بہت سی چیزوں کا ذکر جو قرآن میں یا حدیث میں ہے، اس میں ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ بہت محدود ہے ہم انسانوں کا، اور بیان کی ہوئی لذتیں یا بیان کی ہوئی چیزیں بھی بہت مادی بیان ہوئی ہیں، یا ہمیں لگتی ہیں مادی بیان ہوئی ہیں، جبکہ وہ مادی ہوتی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انسانی سماج اور انسانی ذہن مادے سے نکل نہیں پاتا ہے، لہٰذا اس کو مثالیں مادے کی دی جاتی ہیں۔ اگر آپ صحیح سے اس کے اوپر غور کریں گے تو جنسی لذت جو ہے، بے شک اس میں ایک لذت ہے، لیکن اس کا ایک ہدف ہے دنیا میں، وہ ہے تولید نسل ہونا اور انسانوں کے تولید نسل کو، سسٹم کو آگے بڑھانا۔ جنت اس کام کے لیے نہیں، وہاں جنت میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تولید نسل کی، وہاں کوئی اس کا مرحلہ بھی نہیں، وہاں صرف لذت ہے۔ اب اس لذت کو آپ اگر جنسی لذت ہی سمجھیں، وہاں واقعاً جنسی لذت ہے نہیں، ایک پوری ایک داستان ہے کہ وہاں واقعاً ایک جنسی لذت ہے، کیونکہ بالآخر ایک ایسی چیز جس کی خواہش مسلسل ہوتی رہے، اس پہ فلسفے کی پوری بحث ہے کہ اگر انسان کو کسی چیز کی مسلسل خواہش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کمی ہے، اور جنت کسی کمی کی جگہ نہیں ہو سکتی، وہاں انسان کمال پر ہوگا۔ تو کیا وہاں جہاں کمال پر ہے وہاں کسی ایسی چیز کی اس کو ضرورت ہو سکتی ہے جس کی خواہش اسے بار بار ہو؟ کیونکہ بار بار اگر خواہش ہو رہی ہے تو اس کے اندر کوئی کمی ہے، اور جنت کمی کی چیز نہیں ہے، تو اس کا فلسفیانہ جواب ہے۔ لیکن اگر ہم اسی سامنے کی چیز کے اوپر غور کریں تو خداوند عالم نے حتیٰ دنیا میں بھی یہی قانون تھا، اور آخرت میں بھی یعنی جنت میں بھی یہی قانون ہے، جس کو ہم نے غلط طریقے سے سمجھا ہے کہ مثال کے طور پر مرد کے لیے تو وہاں حوریں ہوں گی، عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ یہ عورتیں جو دنیا سے بہشت میں جائیں گی، یعنی دنیا میں تھیں، اعمال انجام دی، اور آج وہ جنت میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کے ساتھ پہنچی ہیں، یہ بہت اعلیٰ درجے پہ ہوں گی، یعنی ان کے مقابلے میں حور کوئی چیز ہی نہیں ہوگی۔ روایات میں ہے کہ ایک انسان کو حوریں ملیں گی اور وہ ان کے درمیان بہت خوش ہوگا، وہیں پر ایک اور خوبصورت حور آئے گی، یعنی حور نما آئے گی، اور وہ انسان اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو، کہ جس کے سامنے یہ اتنی ہزار حوروں کی خوبصورتی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو وہ جواب دے گی وہ شخصیت کہ میں دنیا میں تمہاری زوجہ تھی، یا دنیا میں تمہارے ساتھ تھی، عمل کے نتیجے میں اب میں اس شکل میں ہوں اس دنیا میں، یعنی جنت میں۔ تو خداوند عالم اس خاتون کو اتنا حسین بنا دے گا جنت میں کہ وہ ہزار حوروں سے بھی بہتر نظر آئے گی، اور یہ انسان اس کے سامنے ان حوروں کو بھی کچھ نہیں سمجھے گا۔ لیکن یہاں بھی اس خاتون کو اجازت ہوگی جو حور کی شکل میں ہو چکی، جس کو حور العین کہا جاتا ہے، کہ وہ چاہے تو اس شخص کو جس کو دنیا میں اپنا شوہر بنایا تھا انتخاب کرے، اور کسی اور کو اپنا شوہر انتخاب کرے۔ تو وہاں اس کے پاس، جیسے دنیا میں بھی اسی کے پاس اجازت ہے، وہ ایک الگ ہے کہ ہم نے سسٹم پورا ختم کر دیا ہے، لیکن اجازت تو خاتون ہی کے پاس ہے کسی کی عقد میں جانے کے لیے۔ تو وہاں بھی اس حور کی شکل میں آنے والی جو جنتی خاتون ہوگی، اس کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ کسی سے بھی ازدواج کر سکتی ہے۔ اور رہی بات اس کی خدمت کرنے کی، تو وہاں غلمان، بہت سی روایات میں ہے کہ غلمان ہوں گے جو خوبصورت جنتی مرد ہوں گے، یعنی انسان شکل میں مردوں جیسے ہوں گے، لیکن وہ مخلوق جنت کی ہے، جیسے حور بھی مخلوق جنت کی ہے، جو ان خواتین کی خدمت کے لیے وہاں ہوں گے۔ لیکن اگر رہی بات لذت وغیرہ کی چیزوں کے لیے، تو اس کو انتخاب ہوگا کہ اختیار ہوگا کہ کس کو بھی اختیار کر سکتی ہے، چاہے وہ انبیاء میں اختیار کرے، چاہے وہ اولیاء میں اختیار کرے، چاہے وہ اوصیاء میں اختیار کرے، یا اپنے ہی اس شوہر کو دوبارہ انتخاب کرے اگر وہ اسی درجے پر آ چکا ہو، کیونکہ اس کا درجہ، چونکہ جنت میں درجات ہوں گے، لہٰذا اگر وہ اسی درجے پر ہے، یا اگر حور العین ہے اور اس کے شوہر کا جو دنیا میں اس کا شوہر تھا اس کا درجہ پائی نہیں، لیکن یہ اس سے محبت رکھتی ہے اور اس کو واپس اپنا شوہر بنانا چاہتی ہے، تو یہ اس کو واپس
لا سکتی ہے، لیکن اگر وہ نچلے درجے پہ ہے اور اعلیٰ درجے پہ اس کی زوجہ ہے اور حور العین کی شکل میں ہے تو یہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے، تو وہاں بھی مراتب اس کے اعلیٰ ہیں۔ تو رہی بات ظاہری لذتوں کی تو حوروں کے مقابلے میں غلمان ہوں گے، اور رہی بات اجازت کی اور مثال کے طور پہ لذتوں کی تو مرد کے مقابلے میں خواتین کو جو مقام حاصل ہوگا، جو جنت میں داخل ہوں گی، وہ بہت اعلیٰ ہوگا، اور اتنا اعلیٰ ہوگا کہ ان کے آگے حور کی خوبصورتی بھی پھیکی پڑ جائے گی، جو خداوند عالم خاص اپنی ان لوگوں کو عطا کرے گا جو جنہوں نے دنیا میں امتحان دی اور جنت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہوئے۔ اچھا آغا، اس میں ایک بہت ذہن میں ایک سوال ہے، کیونکہ خداوند عالم نہیں چاہتا کہ عورت کی جو عفت ہے، اس کی جو عصمت ہے، اس کا تذکرہ غلمان کے ساتھ جوڑ کے کیا جائے۔ شاید میں جو آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بھی ایک وجہ کہ آج کا وہ انسان جو عورت کو ایک بازاری چیز سمجھ کر مارکیٹ میں پیش کر رہا ہے، اس کے لیے بھی عبرت ہو کہ وہ عورت کے لیے نہیں چاہتا کہ وہ چیز عیاں کی جائے، بے شک خداوند عالم نے بہت سی چیزیں، اگر آپ قرآن میں غور کریں تو اس نے بہت سے مسائل کو رموز میں بیان کیا۔ مثال کے طور پر مرد و عورت سے کہا کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو، اس نے کوئی اور چیز کہی نہیں، لیکن لباس کہہ کے، تشبیہ کہہ کے اس نے تمام چیزوں کو حل کر دیا۔ جس طرح لباس تمام چیزوں کو عیاں کرتا ہے، یعنی چھپا بھی سکتا ہے لباس، دکھا بھی سکتا ہے لباس، عیب کو بھی چھپا سکتا ہے، خوبصورتی کو بھی چھپا سکتا ہے، ہر وہ چیز جو لباس کے ذریعے سے ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے، خدا نے ایک بہت راز کے ساتھ اس چیز کو بیان کر دیا۔ خدا نے کہا کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت کی شکل میں خلق کیا کہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب بنو۔ صرف اس نے لفظ سکون کا استعمال کیا، حرمت کے ساتھ استعمال کیا۔ اب وہ سکون جسمانی سکون ہو، ذہنی سکون ہو، ظاہری لذت ہو، باطنی لذت ہو، سب اس کے اندر اس میں شامل کر دیا ہے۔ تو خداوند عالم نے جو وقار دیا ہے اس کے بھی تقاضے ہیں کہ بہت سی چیزوں کو عیاں نہیں کیا گیا، اور خدا کے نزدیک اور اسلام کے نزدیک ویسے بھی عورت کی عفت اور خاتون کی عفت اور اس کی جو منزلت وہ بہت اعلیٰ ہے، لہٰذا اس نے بہت سی چیزوں کو بیان نہیں کیا۔ وہاں جب پہنچیں گے تو وہ چیزیں جو ان کے لیے مخصوص ہیں وہ ان کو پتہ چلیں گی، وہ کسی اور سے اس کا ربط نہیں ہے، لہٰذا بہت سی چیزوں کو خداوند عالم نے راز رکھا ہے۔ وہاں بھی خداوند عالم نے جہاں محشر ہوگا، جہاں سب کے نام اعمال کا ذکر ہوگا، وہاں بھی خدا نے مومن کی یہ حرمت رکھی کہ اس کے علاوہ کسی کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ اس نے کیا عمل انجام دیا تھا اور کیا عمل انجام نہیں دیا تھا۔ تو جو اتنی حرمت کا قائل ہو، جو عزت اور شرف دینا چاہتا ہے، اس نے بھی بہت سی چیزوں کو بیان نہیں کیا ہے، اور یہ خاص ہے ان لوگوں کے لیے، اور یہ علم بھی خاص ہے ان افراد کے لیے کہ جو اس کے جاننے والے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو بیان کی گئی ہو بس وہیں پر بات ختم ہو جائے گی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیں آپ کو مثال دیں، مثال کے طور پر ہم کسی چیز کا ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ مثال کے طور کے اوپر جو آدمی کربلا جائے گا اسے یہ چیزیں ملیں گی، یا جو انسان حج پہ جائے گا اسے یہ چیزیں ملیں گی۔ الگ سے بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کا ہم نے ذکر نہیں کیا، وہاں پہنچنے کے بعد اسے احساس ہوگا کہ یہ چیز بھی اس میں شامل تھی لیکن ہم نے ذکر نہیں کیا تھا، لیکن جب اب آ گئے ہو تو تمہیں یہ چیز بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو جنت کو صرف کچھ ظاہری چیزوں کا بیان کیا تاکہ تم اس تک نزدیک ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم میٹر سمجھتے ہیں، لہذا ہمیں میٹرسٹک چیزیں بتائی گئی ہیں، وہاں اصل میں کیا ہوگا یہ وہیں پہنچنے کے بعد مادہ پرستی جو ہے وہ آ جاتی ہے، ہم ذہن میں وہی چیز تصور کرتے ہیں، ہم اس کے بغیر سمجھ نہیں پاتے۔ یقیناً بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ سوال پہلے بھی آیا ہے، پھر سوال ہے کہ کچھ بزرگان دین ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی اور بہت پائد اعلیٰ پیمانے پر پہنچے ہیں، جن کے مزارات بھی ہیں، کیا ان مزارات پہ جا کر چادر چڑھانا یا ان سے منت مانگنا صحیح ہے؟ اس میں بہت سارے عالم دین بھی ہوں گے۔ دیکھیں شریعت نے جو کسی کا احترام کرنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم وہ عمل انجام دیں جو اس کو فائدہ پہنچائے گا، یہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا۔ یہ احترام کا ایک طریقہ ہے کہ کسی کے مزار پہ پہنچ کر اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا، یا کسی کے مزار پہنچ کر اس کے لیے قرآن پڑھنا، یا کسی کے مزار پہ پہنچ کر لوگوں اس کے نام پر لوگوں سے کے لیے کوئی اچھا عمل انجام دینا، بہت اچھی چیز ہے۔ پھول رکھنے میں، چادر چڑھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، خداوند اس شخص کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو فائدہ اس کو پہنچا سکتی ہیں وہ کام انجام دینا زیادہ مناسب ہے۔ ہاں ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اگر واقعاً وہ مومنین میں سے کوئی، خداوند عالم نے مومن کو ایک حرمت دی ہے، علماء کو ایک وقار دیا ہے، اگر اس کے وسیلے سے کوئی دعا مانگنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ وسیلہ بھی چہاردہ معصومین کے صدقے میں، اور چہاردہ معصومین کو خدا نے اپنا وسیلہ قرار دیا ہے۔ اس عنوان سے اگر کسی کا احترام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ہر عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ اس عمل کا فائدہ جو ہے یہ سامنے والے، مثال کے طور پر ہم
اب چونکہ بات آ گئی لہٰذا ہم عرض کرتے چلیں. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مثال کے طور پر دوپہر میں انسان مسجد میں جائے، خصوصاً ہماری خواتین مثال پہ وصیت کر گئی ان کی والدہ، تو وہ جاتی ہے مسجد میں اور شمع لے کے گئی، دوپہر میں جلا رہی ہیں شمع ظہر کے وقت. جی. تو اس سے جب پوچھا ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں، تو میری والدہ نے مجھ سے وصیت کی تھی مسجد میں چراغاں کرنا. تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مسجد میں چراغاں کرنا بہترین عمل ہے جی. لیکن دوپہر میں شمع جلا کر چراغاں نہیں ہوگا. چراغاں رات میں کیا جاتا ہے جب شمع نہیں ہو. پھر آج الیکٹرانک کا زمانہ ہے، پوری مسجد میں بلبس لگے ہوئے ہیں، LED لائٹس لگی ہوئی ہیں، وہاں اس شمع کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہاں اگر اس کو ریزننگ کے ساتھ سمجھایا جائے کہ آپ یہ شمع رکھ دیجئے، یہیں پہ رکھ دیجئے، یہاں یہ باکس رکھا ہے اس میں رکھ دیجئے، مسجد کی امانت جہاں وہاں رکھ دیجئے. کسی دن الیکٹرک فیلئر ہوگا، بجلی نہیں آ رہی ہوگی، اندھیرا ہوگا، تب اس شمع کو ہم جلا لیں گے. اس وقت صرف آپ کو ثواب ملے گا پوری مسجد کو روشن کرنے کا. اس وقت شمع جلانے کا کوئی فائدہ نہیں جب خداوند عالم نے سورج دوپہر میں اگایا ہوا ہے. لہٰذا تو عمل عقل کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اس کی ماں نے وصیت اچھی کی تھی کہ مسجد کو روشن کرنا، لیکن اس کو عقل کے ساتھ اس وصیت کو عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اندھیرا ہوگا تب مسجد روشن ہوگی. لہٰذا یا مثال کے طور پر مسجد میں خوشبو کرنا ہے، کسی بھی چیز سے خوشبو کی جا سکتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ اگربتی جلائیں جیسے کہ ہمارے بر صغیر میں استعمال ہوتی ہے. آپ پرفیوم بھی لے جا سکتے ہیں، آپ ڈسپینسر مشین لے جا کے رکھ سکتے ہیں جس سے فلوئڈ نکلتا رہے اور مسجد معطر رہے. آپ لگا سکتے ہیں قالین پہ، فرش پہ، کوئی حرج نہیں ہے. تو ہر کام کو عقل کے ساتھ جب تول کے کریں گے تو وہ زیادہ فائدہ پہنچائے گا. مثال کے طور پر آپ کو مسجد میں چراغ کرنا ہے، آپ ایک بلب لے جا کے مسجد کو ہدیہ کر دیں، آپ ایک ٹیوب لائٹ لے جا کے مسجد کو ہدیہ کر دیں. وہ کہیں بہتر ہے اس شمع سے جو کچھ منٹ جلے گی، کیونکہ یہ مہینوں جلے گا. ہر بار جتنی بار جلے گا اتنی بار آپ کو مسجد میں روشن کرنے کا ثواب ملے گا. تو اسی طرح کسی کے مزار پر جانا، بزرگوں کے مزار پر جانا تاکید ہوئی ہے، قبرستان جانے کی بہت تاکید ہوئی ہے. جمعے کے دن شب جمعہ تاکید ہوئی ہے کہ جا کر مردوں کو دو وجہ سے، ایک تو ان کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم سورہ فاتحہ کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. دوسرا ہمارے لیے عبرت ہے کہ ایک دن ہمیں بھی آ کر یہیں لیٹنا ہے. تو دنیا کے مسائل میں ہم اتنا مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم یہاں آنا بھول جائیں. وہاں جا کر ہم اپنے آپ کو بھی یاد دلائیں کہ ہمیں یہیں آ کر ایک دن لیٹنا ہے، یہاں کا انتظام کرنا زیادہ ضروری ہے. تو بزرگوں کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ان بزرگوں نے دین کی خدمت کی، انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے مثال پر مناظرہ کیا ہے، انہوں نے لوگوں کی ہدایت کی ہے، تو ان کا احترام کرنا ہے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عمل انجام دیتے وہ یہ دیکھیں کہ کیا چیز ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اس چیز کو انجام دیں، زیادہ بہتر ہے. بہت شکریہ. مظفر پور سے سوال ہے نیاز صاحب کا. یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ پر اگر گدا بچھا ہوا ہے تو اس گدے کی کیا کیفیت ہونا چاہیے؟ کیا اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی مثلا پلنگ ہے تو اس پر بھی کیا نماز پڑھ سکتے ہیں جس پر ہم لیٹتے ہیں؟ دیکھیں، جس پہ لیٹتے ہیں یا جس پہ بیٹھتے ہیں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ زمین جو ہے وہ موویبل ہو، یعنی اس کے اندر اتار چڑھاؤ اولاً نہ ہو اور وہ ہلتی ڈلتی نہ ہو. جیسے گدے ہوتے ہیں یا پلنگ کی پریشانی یہ ہے کہ پلنگ میں اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کی جو بیلنس ہے تو وہ بیلنس باقی نہیں رہے گا، پھر وہ اونچا نیچا ہوتا رہتا ہے. جب آپ سجدے میں جائیں گے تو اس کی کیفیت الگ ہو جائے گی، تو بالکل موویبل ہوتا ہے. تو اس کے اوپر نماز اسی لیے پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے. گدے میں بھی یہی مسئلہ ہے. اگر وہ بہت زیادہ سافٹ ہے کہ آپ جب سجدہ کریں گے تو دھس جائے گا، جب آپ اس پہ کھڑے ہوں گے تو وہ دھس جائے گا، تو اس کے اوپر صحیح نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ بہت ہلکا سا، بہت مائنیوٹ دبتا ہے، جیسے آج کل کے خاص کچھ ہارڈ بیڈ بنائے جاتے ہیں، تو اگر ہارڈ بیڈ ہے، مثال کے طور پر تخت ہے اور تخت کے اوپر بیڈ بچھا ہوا ہے یا گدا بچھا ہوا ہے لیکن وہ ہارڈ ہے، تو اس کے اوپر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ اسٹف ہونی چاہیے وہ چیز جس کے اوپر آپ سطح برابر ہو اور اس کے اندر بیلنس پایا جاتا ہے، یعنی اوپر نیچے بہت زیادہ نہ ہو اور وہ بہت زیادہ دبنے والی یا دھسنے والی نہ ہو کہ سجدہ کرنے سے یا کھڑے ہونے سے ایک جگہ پہ دھس رہی ہو. بس اس سے احتیاط کرنی ہے. اگر وہ آپ کا بیڈ اس طرح سے بنا ہوا ہے، تختہ بنا ہوا ہے، تخت کی طرح سے ہے، یا وہ گدا جو ہے وہ اس طرح سے ٹائٹ ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، تو اس پہ بھی نماز ہو سکتی ہے. جزاک اللہ. اگر قیام کے بارے میں جو ہوتا ہے نا، اس پہ ایک سوال ذہن میں آیا تو میں سوچ رہا ہوں کر لوں، لوگوں کے لیے بھی شاید وہ ہو جائے. قیام سیدھا کھڑے رہنے کے لیے بالکل ساکت ہونا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ کبھی کبھی کرتے ہیں یا ویسے بھی کہ وہ اپنا یہ کھجا رہے ہیں، باڈی کے پارٹس کو لے کے کھجا رہے ہیں ادھر الگ الگ، تو اور اس میں موویبلٹی بھی ہوتی، موو ہوتا رہتا ہے انسان. تو یہ کتنا منع ہے؟ کیا اس پہ نماز کے باطل ہونے کا بھی خدشہ ہے، یا صرف یہ کہ وہاں نماز میں تھوڑی ثواب میں کمی ہو جائے، خضوع اور خشوع جسے کہتے ہیں کم ہو جائے گا؟ دیکھیں، اصل چیز تو یہ جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ نماز پڑھتے ہو جب قیام میں ہے، بلکہ پوری نماز میں
آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پورے جو حرکات اور سکنات آپ انجام دے رہے ہیں وہ بہت بیلنسڈ ہو. جتنا بیلنسڈ آپ کریں گے اتنا ہی آپ کے خضوع اور خشوع میں بھی اثر انداز ہوگا, اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوگا. جب آپ کھڑے ہیں تو بالکل اسٹریٹ کھڑے ہوں, آپ کی نظریں ادھر ادھر نہ جائیں, آپ کا ہاتھ عمل نہ کوئی مثال کے طور پہ کاموں میں مشغول نہ ہو, آپ کسی طرح بالکل اسٹریٹ جیسے کہ اٹینشن کی ایک حالت ہوتی ہے اس میں رہ کر آپ قائم ہیں. جب آپ رکوع میں جائیں تو جب پوری طرح سے آپ رکوع کی حالت میں پہنچ جائیں تب ذکر کرنا شروع کریں, بہت بیلنسڈ کے ساتھ, بہت ہی اطمینان کے ساتھ. اسی طرح اٹھنا ہے دوبارہ سجدے میں, ہر چیز بہت بیلنسڈ ہونی چاہیے. لیکن جب نماز کی صحیح اور غلط ہونے کی بات ہو, باطل اور جائز ہونے کی بات ہو اور قبول ہونے کی بات ہو, تو وہاں اتنا موومنٹ کہ جو آپ کو قبلے سے منحرف کر دے یا لوگوں کو لگے کہ آپ کا موومنٹ زیادہ ہے, آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, اس سے اگر کمتر, یعنی وہ حد ہے ہماری, اگر اس سے کمتر ہے تو نماز میں کراہت ضرور ہے, ثواب میں کمی ہو سکتی ہے, لیکن نماز اپنے آپ میں صحیح ہے. مثال کے طور پر ایک انسان کھڑا ہے لیکن اس کو کہیں بدن کے اوپر کوئی خارش محسوس ہوئی, اس نے تھوڑا سا کھجا لیا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جتنا موومنٹ کم کر سکتے ہیں اتنا اچھا ہے. جہاں پہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان بالکل صبر نہیں کر سکتا, ایک دفعہ ہے کہ نہیں صبر کر سکتا ہے, تحمل کر سکتا ہے, تو صبر و تحمل کرنا زیادہ ضروری ہے. مثال کے طور پر موبائل, آج کل کے جو روزمرہ کی مسائل آتے ہیں, موبائل بجنے لگا. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں موبائل کو ہاتھ نہیں لگاتے, لیکن اس کی وجہ سے دوسروں کا نماز ڈسٹرب ہونے لگتی ہے, یا اگر اکیلا بھی پڑھ رہا ہے تو اس کا دھیان بہرحال فون کی طرف جانے لگتا ہے. تو اتنا موومنٹ کہ فون کو نکال لے یا سٹاپ کر دے, حتیٰ ریسیو کر لے اور اپنی آواز کو بلند کر دے کہ سامنے والا سن لے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, یہ کام کر سکتا ہے. یا اشارے کے ذریعے سے اپنا فون کسی بچے کو یا کسی گھر کے دوسرے فرد کو یا کسی فرد کو پکڑا دے کہ وہ جواب دے دے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یا اسی طرح مثال کے طور پر کوئی شخص پیسے مانگنے آ گیا, یا گھر میں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی, پیسے آپ کی جیب میں ہیں اور کسی نے مانگا آپ سے اور آپ کی آواز سنائی دی, تو آپ نے جیب سے پیسے نکال کے بغیر اس کی موومنٹ, بہت زیادہ موومنٹ کے بنا یہ کام کیے جا سکتے ہیں, تو اس کام کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ آغا. اب ایک سوال بہت انہوں نے کیا ہے. آغا السلام علیکم, کیا ایک لڑکی جس کو بہن بنایا ہو اور جس سے بہن سمجھتے بھی ہوں, کیا اس کے ساتھ فون پر بات کر سکتے ہیں؟ اس میں کس طریقے کی حرمت کی تذکرہ ہے؟ عرفان علی جعفری, جموں اینڈ کشمیر. دیکھیے, بہن بنانا یا کسی لڑکی کو بہن سمجھنا یہ شریعت پہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جب تک وہ انسان کی سگی بہن یا رضائی بہن نہ ہو, وہ بہن کے حکم میں نہیں ہے اور نامحرم رہے گی, کیونکہ اس سے عقد ہو سکتا ہے. آپ کے عقد نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ عقد نہیں ہو سکتا ہے, وہ نامحرم ہے, کہہ دینے سے بہن نہیں ہوگی, اور وہ تمام احکام جو نامحرم خاتون کے لیے ہیں مرد کے ساتھ وہ یہاں پر مرتب ہوں گے, لہٰذا اس سے اجتناب کرنا زیادہ ضروری ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم, کیا پریگننسی کے دوران اسپاٹنگ ہو تو کیا عورت ناپاک ہو جاتی ہے جبکہ بلڈ بہت کم آتا ہو اور فریش بھی نہ ہو؟ صدف کاظمی صاحبہ جو لاہور پاکستان سے. دیکھیے, پریگننسی کے دوران بھی خون جاری ہو سکتا ہے خاتون کے, اور اگر اس کے اندر علامت پائی جائے, حیض کی جو علامتیں ہیں کم سے کم وہ 3 دن ہونا چاہیے, 3 دن سے کم اگر ہے تو پھر وہ استحاضہ کے حکم میں چلا جاتا ہے جی, اور اگر 10 دن سے زیادہ ہے تب بھی استحاضہ کے حکم میں چلا جاتا ہے. تو اگر اس کے اندر وہ علامتیں جو حیض کی علامت ہوتی ہے اگر وہ پائی جائیں تو حیض کے اوپر عمل کرے گی, اور اگر اس کے اندر علامتیں نہیں ہیں تو استحاضہ کے حکم پر عمل کرے گی. جس طرح کا بھی خون ہو اس حساب سے وہ عمل کرے گی. اگر استحاضہ ہے اور بہت کم ہے مقدار میں تو ظاہر طور پر استحاضہ قلیلہ ہے, اس کے اوپر اسی طرح سے عمل کرے گی. ایک بار آیا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, اس کو اپنا پاک کر لے گی, باقی نماز پڑھتی رہے گی. حالت استحاضہ میں ویسے بھی نماز اور عبادتیں تو انجام دینا, صرف حیض کی عالم میں منع ہے. تو حیض کی تو اپنی پوری علامتیں, جب تک وہ ساری علامتیں موجود نہ ہوں اس کو حیض کا حکم نہیں دیا جاتا ہے. لیکن جہاں تک امکان کی بات ہے, یہ امکان میں ہے کہ خاتون پریگننٹ ہو یعنی حمل سے ہو اور اس کو خون بھی آ جائے. عام طور سے نہیں ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے, میڈیکلی بھی ہو سکتا ہے, اور شرعاً اس کا حکم موجود ہے کہ اگر اس کے اندر حیض کی علامتیں پائی جائیں تو وہ حیض کے حکم پر عمل کرے گی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. السلام علیکم, کیا آغا بیئرڈ یعنی داڑھی کی ٹرانسپلانٹ کرا سکتے ہیں جو بال, کیونکہ داڑھی کمپلیٹ نہیں ہے تو اس کے لیے کیا امپلانٹ کی مدد لی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں, پلانٹ کی جہاں تک جواز کی بات ہے کہ کہیں پہ داڑھی کے بال ہیں کہیں پہ نہیں ہیں, حامل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو وہاں پہ آپ کیا نام ہے پلانٹنگ کرا کے اس بیئرڈ کو پورا کر لیں, داڑھی کو پورا, کوئی حرج نہیں, جواز کی بات ہے. لیکن شرعاً اس پر واجب نہیں ہے کہ یہ ایسا ضرور کرے. شریعت میں داڑھی مونڈنا حرام ہے,
یعنی اگر انسان کی داڑھی آ گئی ہو تو اس کو مونڈنا یا مونڈنے کی شکل بنانا اس کے لیے منع ہے، لیکن کسی ہارمونز کی کمی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی اس کی داڑھی پوری طرح سے نہیں آئی ہے یا آدھی آئی ہے یا کم آئی ہے تو اس کے اوپر اس کو پلانٹ کرانا اور داڑھی پوری رکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر اب اس میں بالوں کا بھی ہے، جیسے ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں تو کئی اس کی ٹیکنیک ہے، مثلا وہی مسے کی وہ اس میں جو آتا ہے، کچھ لوگ لیئر لگا کر اس کے اوپر بالوں کو ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں، کچھ اسکن کے اندر کراتے ہیں، تو اب اس میں کون سا حکم ہے، خاص طور سے جب وہ مسا کرتا، مسا واجب ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر وگ ہے جو کہ نقلی مصنوعی چیز ہے اور وہ کسی چیز سے مثال کے طور کے اوپر فکس کر دی گئی ہے اور وہ ہٹائی نہیں جا سکتی ہے اور وہ معنی ہے، یعنی کھال کے بیچ میں وہ ایک لیئر پلاسٹک کی یا کسی اور چیز کی آ گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو نماز کے لیے ہٹانا ضروری ہے، اور اگر نہیں ہٹا سکتے اور شدت کا سبب ہے تو پھر تو وہ جبیرے کے حکم میں آ جائے گا، جبیرے کی طرح سے عمل کرے گا۔ لیکن اگر ٹرانسپلانٹ یعنی پلانٹ کیا گیا ہے ہیئر کو، ہیئر سیلز کو پلانٹ کیا گیا ہے تو ظاہر سے تو وہ نیچرل چیز ہے، وہ بالکل وہی کھال ہے اور وہی بال ہیں جو نیچر کے ہوتے ہیں، صرف پلانٹ کیے گئے ہیں، تو وہ بالکل طبیعی چیز ہے، اس کے اوپر کوئی اور حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ مجاہد رضا نقوی کوڑینار گجرات سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جس کمپنی میں آورس کے کم کرتے ہیں، جیسے ٹائمنگ کو لے کر ہے اس دوران ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اگر کمپنی کا مالک اس کی اجازت نہ دے تو اس نماز کو ہم کیسے پڑھیں؟ کیا قضا کے اس میں جا کر گھر پر ادا کریں یا پھر کسی بھی طرح سے وہاں پہ ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے نماز پڑھنا واجب عینی ہے اور کسی کی اجازت کی اس کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا نماز کو آپ ٹال نہیں سکتے کسی بھی وقت میں، جہاں پر بھی چھٹی ملے۔ آپ مثال کے طور پہ کھانے کی بریک ملتا ہے آپ کو تو آپ کھانے سے پہلے نماز کو مقدم کریں، لہٰذا یہ ضروری ہے۔ اور اگر کسی بھی طرح سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا عمل ایسا ہے کہ وہ اس کو اگر انجام دے، اس کے علاوہ کوئی اور انجام نہیں دے سکتا ہے اور اس میں ایمرجنسی مسائل ہیں، اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے، تو پھر وہ اتنی دیر جتنی دیر وہ ڈیوٹی ہے نہیں کہیں جا سکتا ہے تو پھر وہاں پر اس کو خاص اجازت مل سکتی ہے، وَإِلَّا اپنے آپ میں ایسی اجازت نہیں ہے، سوائے ایمرجنسی کے، جہاں جان کا مسئلہ ہو، مال کا مسئلہ ہو، اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ نماز کو نہ پڑھیں۔ لہٰذا جس طرح سے ممکن، اگر بالکل ممکن نہیں تو اشارے میں نماز پڑھیں، لیکن نماز آپ کو بہرحال پڑھنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر اب ایک سوال، کچھ ایسی جگہ پر ڈیوٹی ہوتی ہے، خاص طور سے اگر ہم سرکاری یا ویسے محکمے کی بات کریں کہ جیسے ایئر ٹریفک کنٹرول ہے، وہاں پہ ایک شخص کی ڈیوٹی ہے اور وہ ڈیوٹی اسی ٹائم پر ہے کہ وہ ظہرین نہیں ادا کر سکتا مکمل طور پر اور اسے بالکل ایک ساکن بیٹھ کے اس تمام چیزوں کو واچ کرنا ہے، تو کیا اب اس کو اجازت مل جائے گی کہ وہ قضا ادا کرے؟ اگر کوئی انسان اس طرح کی ڈیوٹی میں ہے تو اولاً تو کوشش کرے، کیونکہ یہ ڈیوٹی کے آورز آگے پیچھے کیے جا سکتے ہیں یا اس کی یہاں پہ کوئی آ سکتا ہے 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، کیونکہ عام طور سے ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال بہت سی ضرورتوں کے لیے اس کو اجازت ملتی ہے، تو جب بہت سی نیچرل ضرورتوں کی اجازت ملتی ہے تو اسے 10 منٹ کا بریک نماز کے لیے بھی مل سکتا ہے، تو پہلے تو یہ کوشش کرے، اور اگر کسی بھی صورتحال میں نہیں ہو سکتا اور اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے بہت سے انسانوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو یہاں پر اس کو اجازت ہے کہ وہ جتنی دیر اس کی ڈیوٹی ہے وہ کئی کام نہ کرے، بعد میں اگر نماز کا وقت ہے تو ادا کرے، نہیں تو پھر قضا کی طرف سے اس کو۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آقا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی اور آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں، مزید سوالات کے لیے اور دوسروں تک اس نمبر کو پہنچائیں تاکہ یہ سوالات ہم تک لوگ بھی پہنچاتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور موضوعات اور سوالوں کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عاجل لولیک الفرج۔